अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह किया था जिसकी सज़ा तुम्हारी सूरत में मुझे मिली है। मुदस्सर अपनी बीवी को गालियाँ दे रहा था। गजाला चारपाई पर बैठी हुई रोते हुए बोली, मुदस्सर प्लीज़ आप गालियाँ ना दें मुझे, मैंने क्या किया है? आप हर रोज़ मेरे साथ झगड़ा करते हो, आखिर चाहते क्या हैं आप? मुदस्सर अल्फाज की आग बरसाते हुए बोला, चाहता ये हूँ कि मैं तुमको तलाक दे दूँ, बस तुमसे मेरी जान छूट जाए। गजाला रोते हुए बोली, मुदस्सर मैं माँ बनने वाली हूँ, कुछ तो रहम करो मुझ पे। मुदस्सर ने मुंह पर थप्पड़ दे मारा, भाड़ में जा तू और तेरा बच्चा, वो बच्चा मेरे नहीं है, तुम एक गंदी औरत हो। गजाला चुप हो गई। वाह मुदस्सर वाह, क्या मर्दानगी दिखाई है तुमने। कलमा पढ़कर हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया था और ये सिला दे रहे हो मुझे कि गंदी औरत कह रहे हो, जबकि खुद किसी लड़की के साथ यारी लगाई हुई है, उससे शादी करना चाहते हो, इसलिए बस दलील कर रहे हो मुझे। मुदस्सर चिल्लाकर बोला, हाँ करने लगा हूँ दूसरी शादी, जा तुमसे जो होता है करो, दफा हो जाओ मेरे घर से कमीनी औरत। गजाला की आंखों में बेबसी की इंतहा थी, कांपती आवाज में बोली, मुदस्सर अल्लाह का वास्ता है मुझे तलाक ना देना, मैं दूसरी शादी कर लो, मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे ना तलाक देना, तुमसे खर्चा नहीं मांगूंगी, कमा कर अपना पेट पाल लूंगी, मुझे तलाक न देना। मुदस्सर गुस्से से 3 बार तलाक बोलकर गजाला को धक्के देकर निकालने लगा। गजाला चीख चीख कर रोने लगी। कितना अजीब तमाशा है, दुनिया का मकार हो औरत, होशियार हो, जैसी भी हो, मर्द की ज्योति की खाक के बराबर रहती है। मर्द बुरा होकर भी बुरा नहीं होता, औरत बुरी होकर तवाइफ बन जाती है। मैंने देखा है बहुत होशियार और मकार औरतों को चंद पैसों के एवज बिकते हुए। खैर गजाला अपने माँ बाप के घर चली गई। जाकर क़यामत का बर्पा होना, लफ्ज़ लफ्ज़ सुनाया, माँ बाप क्या कर सकते थे, भला अब तो तलाक हो चुकी थी, अब कोई रास्ता बाकी था ही नहीं। पेट में 4 माह का बच्चा था। जिंदगी ने जोरदार तमाचा मुंह पर दे मारा था। गजाला के भाइयों को पता चला, वो कहने लगे, तुम इसके सामने जुबान न लड़ाती, चुप रहती। गजाला आंसू साफ करते हुए बोली, भाईजान मैं जानती हूँ अब उम्र भर ये गुलामी मेरी मुंतज़िर है, कभी अपनों के ताने तो कभी गैरों की बदकलामी, मेरा सफ़र अब ऐसा ही गुजरेगा। हाँ भाईजान मैं ही गलत थी, मैंने मान लिया। गजाला के भाई गुस्से से बोले, देखा अब्बा ये है ही बदतमीज़। बाप ने लंबी सांस ली, खांसते हुए बोला, मेरी धी रानी तू चुप कर जा, तेरे भाई है ही बेगैरत। गजाला आंसू साफ करते हुए बोली, बाबा जान मैं कब कोई शिकवा कर रही हूँ, एक ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, अब क्या फ़र्क पड़ता है, कोई गाली दे या रुसवा करे। माँ ने सर पे हाथ फेरा, मेरी बच्ची अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, बस सब्र से काम लो, जाओ वुज़ू करो, नमाज मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज अदा करो, अल्लाह पाक से मदद मांगो। गजाला हामला थी। भाभी लोग घर के सारे काम गजाला से करवाते थे, खाना बनाना, कपड़े बर्तन वाश करना, और क्या करती गुलामी में इनकार की गुंजाइश कहाँ होती है। और जब बिन मौत भाभीयों की हो तो फिर गुलामी भी अजियत बन जाती है, जुबान खामोश करवा दी जाती है। गजाला ने पहले तो समझा, पहले की तरह भाई मेरा ख्याल रखेंगे, ये मेरा भी घर है। लेकिन जब एक दिन किसी बात पे गजाला ने भाभी को कुछ कहा तो भाभी ने मुस्कुराकर कहा, नी बीबी मेरा घर है, तुम्हारा नहीं, यहाँ रहना है तो नुकरानी बनकर, वरना एक पल में नहीं लगेगा, तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। गजाला चुप हो गई। वो समझ रही थी अब जिंदगी अपनी मर्जी से जब चाहे जितना चाहे सितम ढाएगी। वक़्त गुजरने लगा। अल्लाह पाक ने बेटी अता की। गजाला बहुत खुश थी। बेटी को बाहों में उठाया हुआ कभी हाथ चूमती, कभी मुंह चेहरे पे। एक सुकून था, मेरी शहजादी मेरी जान। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेटी की पैदाइश के 1 महीने बाद गजाला के बाबा दुनिया से चल बसे। कमर टूट गई थी बाबा की जुदाई से। बाबा बुढ़ापे में भी गजाला की जिम्मेदारी उठाए हुए थे। अब हाथ भाई भाभी लोगों के सामने फैलाना था, अब मकाम फ़कीरी आना था। माँ कुछ कहती तो बेटे डांट देते। गजाला फजर की नमाज अदा करती और एक मजदूर की तरह घर का काम करने लगती। नाश्ता बनाकर झाड़ू पोंछा करने के बाद खेतों में चली जाती, गाय भैंसों के लिए चारा काट कर लाती, फिर घर आकर दोपहर का खाना बनाना होता था। 2 साल गुजर गए। भाई एक दिन अम्मी से कहने लगा, एक रिश्ता आया है, पहले से 2 तलाक़ें हो चुकी हैं, उसका घर बार अच्छा है, उम्र 30 साल है, गजाला खुश रहेगी, उसके साथ चलो, अपना घर तो होगा ना। अम्मी ने सोचा सही है, कम से कम इस गुलामी से तो बच जाएगी। जब गजाला से बात की तो गजाला मुस्कुराने लगी, अब मर तो सकती हूँ लेकिन किसी मर्द पर यकीन नहीं कर सकती। ये सब क्या तमाशे लगा रखे हैं, अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल करते हैं, फिर तवाइफ कहकर तलाक दे देते हैं। क्या औरत पाँव की ज्योति है, जब जो चाहे सितम ढा दे। इस पे गजाला ने शादी से इनकार कर दिया।
وقت گزرنے لگا۔ غزالہ کی بیٹی مہوش اب 15 سال کی ہو چکی تھی۔ مہوش اسکول پڑھتی تھی، وہ بہت محنتی تھی، وہ کتابوں میں گم سی ہو جاتی تھی، ہر کلاس میں ٹاپ کرتی آ رہی تھی۔ غزالہ کا مقصد صرف مہوش کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا۔ مہوش پرانا سا یونیفارم پہنا ہوا سرکاری اسکول جایا کرتی تھی، جبکہ ماموں کے سب بچے انگلش پرائیویٹ اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ کئی بار مہوش کو ممانی کہہ چکی تھی، تو بھی اپنی ماں کی طرح منوسی ہے، پڑھ لکھ کر کیا کرو گی؟ مہوش خاموش ہو جاتی۔ مہوش نے میٹرک کا امتحان دیا تھا کہ نانی بھی دنیا سے چل بسی۔ اب زندگی کا امتحان شروع ہوا تھا۔ غزالہ اب ماں کے مرنے کے بعد در بدر ہونے والی تھی۔ غزالہ بھائی سے کہنے لگی، مہوش کو کالج میں داخلہ کروانا ہے، بھائی کچھ پیسے دے دے۔ بھائی گالی دے کر بولا، یہاں بھوک سے مر رہے ہیں، تم کو کالج پڑھانا ہے، مہوش کو کوئی رشتہ دیکھو اور اس کی شادی کر دو۔ غزالہ چپ ہو گئی۔ مہوش ماما کے پاس بیٹھی ہوئی کہنے لگی، ماما میری سب دوست نے کالج میں داخلہ لے لیا ہے، مجھے کب داخلہ لے کر دینا ہے؟ غزالہ آنسو چھپاتے ہوئے بولی، میری بیٹی بس 2-3 دن تک۔ کیسے بتاتی بیٹی کو، یہاں سب لہو جلانے والے ہیں، سب کے لیے ہم بوجھ ہیں۔ اتنا کام کرتی تھی ان کا، اس کے بدلے بے عزت کیا کرتے تھے، حکمرانی کرتے تھے غزالہ پہ۔ غزالہ نے ایک سہیلی سے بات کی، مجھے کسی گھر میں کام لے دو۔ غزالہ کی دوست نے بتایا، یار یہاں گھر سے نکلنے کا مطلب ہے جسم فروشی کرنا، سب لوگ بس جسم چاہتے ہیں، بدلے میں پیسہ۔ غزالہ آہستہ سے بولی، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ گھر آ گئی، بہت پریشان تھی، اے اللہ میرے لیے بس تو کافی ہو، تیری ذات پہ کامل یقین ہے، کبھی تو میری سنی جائے گی۔ کوئی بات نہیں، کچھ گولڈ پاس بڑا ہوا تھا، بیچ کر مہوش کو کالج داخلہ کروا دیا۔ بھابھی کہنے لگی، پیسے کہاں سے لیے تم نے؟ غزالہ غصے سے بولی، تم لوگ نہیں تو خدا تو ہے نا میرا مدد کرنے والا۔ بھابھی بھی منہ پھاڑ کر بولی، اپنے دوست سے ملنے گئی تھی کل، کہیں یار تو نہیں بلوایا ہوا تھا؟ اس بات پہ غزالہ اور بھابھی میں کافی جھگڑا ہوا۔ رات کو جب بھائی آیا تو بھابھی نے روتے ہوئے کہا، پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا، تیری بہن نے بہت تماشا کیا تھا، یہ پتہ نہیں چوری چوری کس سے ملنے جاتی ہے۔ بھائی کی غیرت جاگ گئی، غزالہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ غزالہ کیا کر سکتی تھی؟ آخر بھائی نے دھکا دیا، دفع ہو جا میرے گھر سے، سچ کہتا تھا تیرا شوہر۔ غزالہ جیسے آج مکمل ٹوٹ گئی تھی۔ مہوش کا ہاتھ تھاما، رات کے 9 بج رہے تھے، گھر سے چلی گئی، جاتی بھی کہاں رہتی؟ اس محلے کے والوں نے ترس کھا کر ایک رات کسی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ساری رات روتے ہوئے گزر گئی۔ دوسرے دن محلے کا ایک شخص کہنے لگا، یہ پاس یہ گاؤں ہے، میں ان کے گھر چوکیدار کرتا ہوں، وہ سب امریکہ ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کوئی صاف صفائی کرنے والی نوکرانی چاہیے جو ہمارے گھر کی روز صفائی کیا کرے۔ میں ان سے بات کروں گا، ویسے بھی تو اتنا بڑا گھر خالی پڑا ہے، چلو تم روک رہ لینا۔ وہاں اس شخص نے ان گھر کے مالکان سے بات کی، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہمارے گھر کی صاف صفائی کر دیا کرے اور وہیں ایک کمرے میں سو جایا کرے۔ غزالہ بیٹی کو لیے دوسرے گاؤں چلی گئی، وہاں رہنے لگی، گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی، اب کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے تھا۔ خیر کچھ دن تو جو پیسے تھے پاس نظام چل گیا۔ پھر گاؤں میں ایک چودھری صاحب نے 20 بھینسیں رکھی ہوئی تھی، غزالہ وہاں کام کرنے لگی، گائے بھینسوں کا گوبر صاف کرتی، چودھری مہینے کا 10,000 روپے دیتا۔ غزالہ تھک ہار جاتی کام کرتے کرتے۔ مہوش کالج جانے لگی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی، اور 2 سال گزر گئے تھے۔ جس گھر میں رہتے تھے امریکہ والوں نے وہ گھر بیچ دیا، نئے مالے خود وہاں رہنے آ گئے۔ غزالہ اس گھر سے بھی نکال دی گئی۔ پھر چودھری خوف خدا رکھتا تھا، ایک احسان کیا غزالہ پہ، بھینسوں کے طبیلے کے پاس ایک کمرہ تھا چھوٹا سا، وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ بہت سے مردوں نے غزالہ کو نہ جانے کس کس قسم کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن وہ ثابت قدم رہی۔ مہوش ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن کس قیمت پر، اتنا پیسہ کہاں سے آتا؟ غزالہ نے اپنے بھائی سے کہا، مجھے جائیداد میں سے حصہ دو۔ باپ کافی زمین چھوڑ گیا تھا، پہلے تو بھائی نے انکار کر دیا، لیکن غزالہ نے پولیس کی دھمکی دی، جو حصے کی زمین ملی اسے بیچ دیا۔ 15 لاکھ روپے ملے، مہوش کی پڑھائی کے لیے رکھ لیے۔ مہوش نے میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا، ساتھ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ ماں سارا دن مزدوری کرتی رہتی، مہوش بس کچھ بن جائے، کبھی کسی بھینس کا گوبر تو کبھی کسی کے گھر کی صاف صفائی۔ لوگ غزالہ کو کام والی کہہ کے بلاتے تھے۔ پھر 3 سال گزرے کہ چودھری نے بھی کام سے نکال دیا۔ غزالہ پھر بے گھر ہو گئی۔ گاؤں والوں نے ترس کھا کر ایک کمرہ بنا دیا، مسجد کے ساتھ وہاں رہ سکے۔ غزالہ نے ہمت نہ ہاری، آلو چاٹ بنا کر اسکول کے سامنے ریڑھی لگا لی۔ مہوش بہت روتی، امی کیا کیا نہیں کر رہی میرے لیے۔ اب بوڑھی ہو چکی تھی، زندگی کا سفر کرتے کرتے ہار گئی تھی، بس زندہ تھی تو مہوش کی خاطر، ورنہ زمانے نے زندہ لاش بنا ڈالا تھا۔
پھر وقت ستم ختم ہوا اور پھر اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، پھر امتحان سارے ختم ہوئے، آنسو سب سکھ میں بدل گئے، مہوش ڈاکٹر بن گئی۔ ماں مہوش کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اسٹیج میں جب مہوش کی ماں کو بلایا گیا، پرانا سنگور پہنا ہوا سادہ سی بڑھیا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسٹیج پہ آئی۔ جب کالج کے ڈائریکٹر نے پوچھا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، آج آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے، غزالہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ غزالہ اسٹیج پہ بیٹھ گئی جیسے آج عمر بھر کی تھکن اتر گئی ہو۔ مہوش آگے بڑھی، امی جان نے مہوش کا ہاتھ تھاما، پھر آہستہ سے بولی میری بچی ہم نے کتنے درد دیکھے ہیں نا، یاد ہے جب ہم 2 دن بھوکے رہے تھے، لوگ مجھے انسان نہیں روبوٹ سمجھتے تھے، میں بہت تھک گئی ہوں میری بیٹی، اب تو ہاتھوں کی لکیریں بھی مٹ گئی ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین تھا کہ آج میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ مہوش ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی، پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا اور پھر وقت بدلنے لگا۔ مہوش کو 2 لاکھ ماہانہ سیلری والی جاب مل گئی تھی۔ ماموں لوگوں کو پتہ چلا مہوش ڈاکٹر بن گئی ہے، مٹھائی لیے مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ مہوش نے مسکرا کر ویلکم کیا۔ مہوش حسد بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی، جن رشتوں کو میں ترستی رہی پیسوں کی مہک سے وہ خود چل کر آ گئے، یہ پیسے دنیا پیسوں کو پوچھتی ہے۔ ماموں لوگ نظر جھکائے، غزالہ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے ہمارا بیٹا دبئی میں اپنا بزنس کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں مہوش ہماری بہو بن جائے۔ غزالہ مسکرانے لگی، بھائی صاحب چائے پی لیں، کھانا بھی بن رہا ہے، بن جاتا ہے وہ بھی کھا لیں اور میرے گھر سے دفع ہو جائیں، میری روح کی تھکن ابھی تک ہے، پل پل تڑپی ہوں، نہ جانے کتنے ستم سہے ہیں میں نے۔ ماموں لوگ شرمسار ہو کر چلے گئے۔ مہوش کی شادی ایک ڈاکٹر سے ہوئی، بڑا گھر گاڑی سب کچھ تھا، اب سب کچھ وقت گزارا تھا۔ مہوش کا ڈاکٹر سکندر مہوش سے کہنے لگا آج ہسپتال میں ایک مریض آیا ہے، اس دل کا مریض ہے، چیخ چیخ کر رو رہا تھا، اس کے بیٹے مجھے کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب ابا کو زیادہ مہنگی دوا نہ دینا، ویسے بھی کیا پتا کب مر جائے، ہم تو بہت تنگ ہیں۔ اس نے مجھے کہا بزرگ پہ بہت ترس آیا، بیچارہ رو رہا تھا، بچوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اب مجھے منہ نہیں لگاتے۔ مہوش آہستہ سے بولی کل ملوں گی ان بزرگ سے۔ دوسرے دن مہوش ہسپتال گئی، ہسپتال میں کافی شور تھا، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بزرگ آج صبح مر گیا ہے اور بیٹے میت کو لاوارث کہہ کر چھوڑ گئے ہیں۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹا مہوش تڑپ اٹھی۔ مہوش نے تصویر میں دیکھا ہوا تھا بابا کو، یہ مہوش کا باپ تھا۔ مہوش لاوارث باپ کی بنی کفن دفن کیا۔ ماں روتے ہوئے بولی میں نے مدثر تمہیں معاف کیا، ہر دکھ ہر آنسو ہر ستم قبر پر مٹی ڈالی، کار میں بیٹھی اور گھر چلی گئی۔ آج غزالہ بہت خوش تھی، بیٹی داماد اور غزالہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ کبھی ہمت نہ ہارے، اندھیرا جتنا بھی ہو اجالا ضرور ہوگا۔ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر محنت کرتے رہیں، اللہ پاک صلہ ضرور دے گا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔